بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ قدم بقدم میرے ساتھ پہلے دن سے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ عام لوگ ہیں، ہمارے سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، جو کسی نہ کسی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نہ کسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں اور اپنے یوٹیوب چینل اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com پر ایک بار پھر رمضان ٹرانسمیشن میں، کامیاب رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہر دن آپ کے لیے رمضان کی برکتیں، روحانیت کی برکتیں اور عملیات کی کثرت، یعنی ہر دن ایک عمل آپ کے لیے نقش اور اس کے طریقہ کار کے ساتھ، اور ماہ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد تاکہ آپ کی ایک بیاض جو بیاض شاذلیہ ہے وہ بن جائے، اور زندگی میں جب چاہیں جو طریقہ کار آپ کو لکھوایا گیا ہے، آپ کو لکھوایا جاتا ہے، چاہے وہ نقش کا ہو، چاہے وہ صورت کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ اپنی بیاض کھولیں، آپ اپنا مقصد خود حل کر لیں، نہ کہ جگہ جگہ کے آپ دروازے کھٹکھٹائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، سب کچھ ان کو ان کے استاد اور ان کے پیر و مرشد سے ہی مل جائے۔ تو آج کا جو عمل ہے ہمارا، آج کا جو سلسلہ ہے وہ ہے سورہ کوثر کا، اور یقیناً سورہ کوثر کے عمل کے بارے میں آپ لوگ جانتے تو ہوں گے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے آج آپ کو پتہ لگے گی۔ اور جو لوگ سورہ کوثر کے عامل ہیں اور جو لوگ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے ایک ایسی سورت کی زکوٰۃ ادا کی ہے کہ جس سورت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورت کا عمل کر لے، اس سورت کی زکوٰۃ ادا کر لے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ والسابقون والسابقون، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے والے۔ اب سورہ کوثر کا عمل کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کتنے دن پڑھا جائے گا، کتنے دن چلہ کیا جائے گا، کس طرح کیا جائے گا، اس کا نقش کیا ہے اور کس طرح اس کو ہم مکمل کرتے ہیں، اور بالخصوص کس مبارک مہینے کے اندر ہم اس عمل کو کچھ خاص دن کے اندر مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اس عمل میں کتنے حروف ہیں، اس کی کتنی تعداد ہیں، اور اس صورت میں رب اپنے محبوب سے کیا مخاطب ہے، اس رب نے اپنے محبوب کو کیا عطا کرا ہے۔ یقیناً سورہ کوثر کی تفسیر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے بہت احسن انداز سے بیان کی ہے، لیکن آج اس کا ایک رخ، ایک پہلو جو آپ کی نظر سے شاید نہ گزرا ہو، آج آپ اس کو سنیں اور اس کو محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اپنی عطا کی انتہا کر دی، اور وہ کیا چیز اپنے رب کو عطا کی، اور وہ کون سے معاملات، وہ کون سی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورہ کوثر کی صورت میں
بطور تحفہ پیش کیا، یعنی کہ ایک ایسا انعام، ایک ایسا تحفہ کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے، یعنی کہ وہ تحفہ دیا اور اس کا مالک بنا دیا، اور ایسا مالک بنایا کہ کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی کہ ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت اور اس کثرت کی انتہا عطا کی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حوض کوثر ہے، بے شک حوض کوثر ہے، لیکن صرف حوض کوثر تو عطا نہیں کیا اس صورت میں۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انعام میں حوض کوثر کے ساتھ ساتھ اپنی ہر عطا کی کثرت اور ہر کثرت کی انتہا عطا کر دی، جسے کوثر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ صرف عطا کرنا، اور ایک ہوتا ہے عطا کی کثرت کرنا، یعنی کہ کوثر اگر دیکھا جائے تو کثرت کی انتہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کثرت عطا کی، اس سے پہلے کبھی اپنے کسی بندے کو، کسی اپنے بندے کو، کسی اپنے نبیوں کو عطا نہ کی، جو کثرت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور ایسی کثرت عطا کی، ایسی کثرت عطا کی کہ اپنی انتہا کر ڈالی، یعنی کہ اپنے دستے قدرت میں جو کچھ رب کے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی، بطور تحفہ پیش کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس عطا پر سوائے مقام معبودیت کے، یعنی کہ مقام الوہیت کے، سب کچھ عطا کر دیا۔ سب کچھ عطا کر دیا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دستے قدرت میں جو تھا وہ اپنے محبوب کو تحفے میں دے دیا کہ اے نبی اب آپ اس کے مالک ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، صرف حوض کوثر نہیں، سب کچھ عطا کر دیا، اور اس کے عطا کرنے کے ساتھ ہر عطا کی کثرت آپ کے دامن میں ڈال دی۔ اور اگر ہم سورہ کوثر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ کوثر کے اگر ہم حروف کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ان حروفوں کی تعداد بنتی ہے 43، اور یہ وہ سورت ہے کہ جب سورتوں کا نزول ہوا اس وقت اس کا نمبر 15ویں نمبر پر آیا، اور یہ سورہ مکی ہے، یعنی کہ جب مکی زندگی تھی اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر وہ چیز عطا کر دی، کیونکہ اس وقت جب اس کا شان نزول تھا نا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار نے، کافروں نے، مشرکوں نے آپ کا دل دکھایا ہوا تھا کہ آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا تھا انہوں نے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے لیے جب یہ تحفہ عطا کیا، اور وہ ایک ایسا تحفہ عطا کیا کہ آپ نے پھر فرمایا کہ میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ اس کا اگر اصل مفہوم دیکھا جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا کیا
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا، وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی قلب میں موجود ہے اور جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ یعنی کہ جتنی نعمتیں، جتنی عطا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور کہا کہ اے نبی ہم نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے، اور اس عطا کا اصل ہی مفہوم یہ ہے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ دینے والا رب آپ کا رب ہے، کوئی عام نہیں ہے بندہ۔ تو آپ نے پھر ان نعمتوں کو اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا، کسی کے باطن روشن ہو گیا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کون ریاضتیں کرتا تھا؟ کن صحابہ نے ریاضتیں کی ہیں؟ یہ حضور کی عطا ہی تو تھی کہ جو آپ جس کو دیکھ لیا کرتے تھے تو اس کو عطا کر دیا کرتے تھے، اس کا ضمیر روشن ہو جایا کرتا تھا، اس کا قلب روشن ہو جایا کرتا تھا، اس کا باطن روشن ہو جایا کرتا تھا، اور وہ پھر اس کی نسلوں میں رہا۔ یعنی کہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے میں اتاری، جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اتنی کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اور پھر ان نعمتوں کو دینے کے بعد رب صرف اور صرف پتہ ہے کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کہا اس نے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی عطا سے کثرت کی انتہا کر دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ صرف نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ صرف یہ رب چاہ رہا ہے۔ اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اے نبی بس آپ نماز پڑھو اور قربانی کرو، یا قربانی سے کیا مراد ہے؟ قربانی سے مراد دیکھیں، ایک ہوتا ہے جودو، ایک ہوتا ہے سخا، اس کے بعد ہوتی ہے اثار، اور پھر ان سب کی جو انتہا ہے وہ ہے قربانی۔ اور قربانی کی انتہا کیا ہے کہ مفہوم قربانی کا یہ ہے کہ اتنا عطا کرنا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ یہ صرف حضور کی ذات کے لیے تھا۔ قربانی کا اصل مفہوم کہ اتنا عطا کرنا کہ کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا کہ کچھ باقی رہا یا نہیں۔ یعنی کہ آپ کو آپ کے رب نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، آپ کو اس کا مالک بنایا ہے۔ اب آپ اپنے رب کے حضور جھکیں اور قربانی کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نعمتیں، یہ عطا، یہ دور حاضر ہے، یعنی کہ حال ہے کہ آپ کو عطا کر دی، اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقبل میں رکھا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کی حیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور وحی وہ تحفے آپ کو بھیجے، جو تمام جہانوں کی کنجیاں، تمام جہانوں کی چابیاں آپ کے دامن میں ڈال دی کہ نبی آپ جس کو جتنا چاہے عطا کر دیں۔ یعنی کہ اگر سورہ کوثر کو ہم تھوڑا سا سمجھیں، ہم اس میں غور و فکر کریں
اور اس سورہ کوثر کو دیکھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں اور بار بار اس کی تکرار کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل رب اپنے محبوب سے مخاطب کیا ہے. یعنی کہ اس میں رب نے اپنے محبوب کو جو عطا کی ہے، یعنی کہ ہر عطا کی انتہا، یعنی کہ ہر نعمت کی انتہا کی ہے. اور انتہا کیا ہے؟ ابتدا سے انتہا. یعنی کہ ایک عطا تو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے نبی کا نور عطا بنایا، تخلیق کیا، نور پیدا کیا، اور اس نور سے لے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیات مبارکہ تک جب یہ سورت نازل ہوئی، جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام کی تمام نعمتوں کو عطا کر دیا، اور اس کی ایسی کثرت کی آپ سے پہلے کسی نبی کو اتنی کثرت عطا نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں یہ اس صورت ہی کی برکت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت، کہ کسی نبی کی امت اتنی کثیر تعداد میں نہیں تھی جتنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. اور یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کہ جب تک میرا ایک ایک آخری امتی بھی میرے ساتھ جنت میں نہ چلا جائے. اب جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا آپ کی انتہا کر دی آپ کو، وہی باطن کے نبوت کے فیض کی طرح آپ کے سینے سے روشن ہوا اور پوری دنیا روشن ہو گئی. ورنہ اس سے پہلے دنیا روشن نہیں تھی، ایک حد تک تھی، اور ان حدوں کو، بلندیوں کو جو چھوا وہ حضور کی آمد نے چھوا. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کسی نبی پہ نہیں کیا سوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ورنہ لاڈلی قوم تو بنی اسرائیل بھی تھی. کہ جن کے لیے آسمانوں سے من سلوہ اتارا کرتا تھا، کہ جو اپنی آنکھوں سے اپنی نبی کے معجزات بھی دیکھا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ کچھ واقعات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کوہ طور پر بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نافرمان کے نافرمانی رہے، کچھ لوگ آپ پہ ایمان لائے. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کی عمر مبارک دیکھ لیں کہ آپ کی عمر تمام انبیاء کرام سے کافی عمر ہوئی ہے آپ کی، کہ آپ کے پیروکار چند لوگ. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کی بھی عمر. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، آپ کی مختصر عمر، اور ان نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے کتنا دین پھیلا، کتنا اسلام پھیلا، کتنے لاکھ مربع میل پر مسلمانوں نے حکومت کی. کثرت میں برکت صرف نبی کے حصے میں آئی ہے، امتیوں کو اس کا صرف پھل ملا ہے. اور اگر ہم چاہیں اپنی زندگی میں برکت لانا،
اگر ہم چاہیں اپنی نعمتوں کو بڑھانا، اس میں کثرت کرنا، تو ہم سورہ کوثر کی تکرار کریں، ہم سورہ کوثر کا عمل کریں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اگر ہم چاہیں کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں ہمیں کثرت ملے اور اس کثرت میں برکت ملے، تو ہم سورہ کوثر کا ورد کریں، سورہ کوثر کا عمل کریں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا سینہ کشادہ ہو، تو ہم سورہ کوثر کو اپنے سینے میں بسا لیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آخری آیت، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اب آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اگر جو شخص سورہ کوثر کا عمل کرنا چاہتا ہے، جو شخص سورہ کوثر کا عمل پڑھنا چاہتا ہے، سورہ کوثر عمل پڑھتا ہے، تو اس کا دشمن چاہے ظاہری ہو، اس کا دشمن چاہے باطنی یعنی کہ شیطان ہو، وہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سورہ کوثر پڑھنے والے کی یہ خاص بات ہے کہ اس کو حوض کوثر نصیب ہوتا ہے۔ حوض کوثر ایک حوض کا بھی نام ہے، کہ جس کے بارے میں علماء کرام نے بہت احسن انداز سے سمجھایا ہے اور بتایا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست قدرت سے حضور یہ پلائیں گے حوض کوثر، اپنے رب کی عطا سے۔ تو صرف اس چھوٹی سی صورت کہ جس کی صرف اور صرف 3 آیتیں ہیں، اگر ہم اس کا عمل کرنا چاہیں اپنے، اس کے عمل کرنے سے آپ کو کئی فائدے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ صغیر بھی ہے، زکوٰۃ کبیر بھی ہے اور زکوٰۃ اکبر بھی ہے، اور نارمل اپنے ورد میں اور اپنے وظائف میں، اپنے ذکر میں کرنے کے لیے بھی اس کے طریقہ کار ہیں۔ اب اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے آپ کو سورہ کوثر کا عمل کرنے سے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جن نعمتوں کی تلاش میں ہو، آپ جس کامیابی کی تلاش میں ہو، وہ اس میں اگر آپ ایک شخص کو نعمت مل گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت میں کثرت ہو، اس کی نعمت بڑھے، یعنی کہ اب ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے اس کا، تو وہ سورہ کوثر پڑھے۔ اس میں کوئی بعید نہیں کہ اس کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کی اچھی جگہ کوئی جابس ہو جائے، اچھی جگہ اس کی کوئی نوکری ہو جائے، یا اس کو نوکری میں کوئی پریشانی ہے لیکن اس کی سیلری اچھی ہے، اس کا پیکیج اچھا ہے، اس کو لوگ تنگ کر رہے ہیں وہاں پر، تو وہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دے۔ اس کی نوکری بھی کہیں نہیں جائے گی، اس کی نوکری میں بھی استقامت ہوگی، اس میں برکت ہوگی، اور جو اس کے دشمن جو اس کے نقصان پہنچانے کے لیے اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو اس کے حاسدین ہوتے ہیں، جو اس سے حسد رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ کوثر کے طریقے کے اوپر کہ بزرگوں نے سورہ کوثر پڑھنے کے مختلف طریقے کار سمجھائیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ 43,000 یعنی کہ 43,000 کی تعداد 10 دنوں میں مکمل کر لیں، آپ کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، یعنی کہ 4300 یعنی کہ 4300
یعنی کہ 4300 اس کی تعداد ایک دن میں پڑھی جائے گی. 10 دن میں اس کو پڑھیں گے تو اس کی تعداد پوری مکمل ہو جائے گی. 10 دن میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لو گے. اگر آپ اس کا چلہ کرنا چاہتے ہو سورہ کوثر کا تو یہ بھی آپ اپنی بیاض میں لکھ لیں کہ آپ نے اگر اس کا چلہ ادا کرنا ہے تو اس کی تعداد آپ نے 6000 مرتبہ روز پڑھنا ہوگی اور 40 دن اس کو مکمل کریں گے. ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ چلے کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو 40 دنوں میں 1.25 لاکھ کر لیں. اور اگر کوئی اتنی تعداد میں نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے فیض و فائدہ اتنی ہی تعداد کا ملے کہ جتنی تعداد میں کم تعداد میں پڑھ کر اس کا وہ پھل حاصل کر لوں، تو ابھی رمضان ہے. ابھی رمضان کے اندر یوم 20 کے دن آئیں گے، یعنی کہ وہ 3 دن آئیں گے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ 13، 14 اور 15. یہ 3 دن بڑے کمال کے دن ہیں اور ان تینوں دنوں کی بڑی فضیلت ہے روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، کیونکہ یہ وہ 3 دن تھے جو سب سے پہلے نبی پر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اس 3 دن کے روزے فرض تھے. آپ پورے ماہ میں یہ 3 دن روزے سے رہا کرتے تھے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ اس امتی پر فرض ہے، اس امت پر فرض ہے، اسی طریقے سے اس 3 دن کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پہ فرض تھے. اور اس 3 دن کے اندر آپ نے جو اس کی تعداد کو پڑھنا ہے وہ اس کے نقش کے علم کے عدد کے حساب سے پڑھنا ہے. یعنی کہ سورہ کوثر کا جو نقش ہے میں بھی آپ کو سمجھا دوں گا بلیک بورڈ پر، اس کے جو عدد ہے نا اس کے حساب سے پڑھنا ہے. یعنی کہ 921، 921 اور تیسرا دن آپ نے پڑھنا ہے 922. یہ 3 دن آپ اس کا عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ زکوٰۃ بھی پوری ہو جائے گی اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس میں کامیابی ہو جائے گی. اچھا، اگر کوئی شخص رمضان میں نہیں کر سکتا، رمضان کے بعد کر لے، ذی الحج میں کر لے. سب سے زیادہ اس کا فائدہ ذی الحج کے مہینے میں کرنے کا ہے. یعنی کہ اگر ذی الحج کے مہینہ نصیب ہو تو ذی الحج کی جو 10 تاریخ ہیں شروع کی 4300 مرتبہ آپ وہ 10 دنوں مکمل کر لیں، اس کا عامل ہو جائے گا. اگر 10 دن میں نہیں کر سکتا تو 3 دن میں 921، 921، 922 کر لیں. طریقہ کار اسی کو فالو کرنا ہے، قاعدے قوانین وہی فالو کرنا ہے، ہر چیز وہی فالو کرنا ہے جو میں اپنے ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، جو آپ اپنے ڈائری میں تحریر کر چکے ہیں کہ وہ شرائط لاگو ہوں گی چلہ کرنے کے لیے. اگر جو لوگ صرف اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ 10 مرتبہ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیں. اور جو شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ صورت پڑھتا ہے اس کے آل میں کثرت، اس کی اولاد میں کثرت، اس کے رزق میں کثرت، اس کی نعمتوں میں کثرت، اس کے گھر بار میں کثرت، اس کی ہر چیز میں کثرت ہو جاتی ہے. اور ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنے میں سورہ کوثر مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے. اچھا، جب آپ کسی چیز کا عمل کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، چلہ کرتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ سورہ کوثر کریے تو آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کریں گے اور ہر دفعہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. یہ تو ہے اس کی طریقہ کار سورہ کوثر کا. یعنی کہ اس کی زکوٰۃ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں 40 دن کی تو 6000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کا زکوٰۃ اس کا چلہ کرنا چاہتے ہیں تو 3125 بار پڑھا جائے گا، وہ اس کو کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ. اگر اس کو اپنے ورد میں وظائف میں رکھنا چاہتے ہو تو 10 مرتبہ روز اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں.
اب اس کے نقش سے ہم کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں، اب اس کے نقش کا طریقہ کیا ہے اور نقش کس طرح لکھا جاتا ہے اور اس نقش کے عدد کیا بنتے ہیں، اب تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، تاکہ آج میں کوشش کر کے جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں میں ان کی کالیں لے لوں گا، تاکہ اب لائیو ٹرانسمیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ہمارا جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہمارا پیشنٹ پورٹل لائیو ہو چکا ہے، پیشنٹ پورٹل لائیو ہو چکا ہے، اور رمضان کے لیے، رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ہم نے پیشنٹ پورٹل فری ممبرشپ رکھی ہے۔ اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہمارے ممبر بن جاتے ہیں ان کو پھر اس کی PDF بھی مل جاتی ہے، اس کے علاوہ پھر اس کے اندر مختلف اعمال ملیں گے، مختلف طریقہ کار ملیں گے، مختلف نقوش ملیں گے، مختلف ذکر و اذکار کے طریقے ملیں گے۔ جس طرح آپ اپنا فیس بک یوز کرتے ہو اسی طرح آپ ہمارا پیشنٹ پورٹل یوز کرو گے، اس میں آسانی کے لیے سب کچھ ترتیب و طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ بلکہ آپ جب اس میں سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی رپلائی کیا جاتا ہے وہ بائی ای میل کیا جاتا ہے، آپ اپنا ای میل چیک کریں گے، آپ کو ہمارے سسٹم کی طرف سے ایک میسیج آئے گا، ہمارے شارجہ اسلامک سینٹر نیٹ ورک کی طرف سے آپ کو رپلائی آئے گا، اور رپلائی لازمی آئے گا آپ کو۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوتی، ہمارا میسیج ڈاکٹر صاحب کو نہیں پہنچتا، یا ہماری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، یا ہم یہ عمل کس طرح شروع کریں کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو تو عمل شروع کریں، تو ان کے لیے پیشنٹ پورٹل سب سے امپورٹنس ہے، سب سے بیسٹ ہے، جو وہ آسانی کے ساتھ اس کو اپنا عمل میں کر سکتے ہو۔ تو ابھی جو لوگ ممبرشپ لے لیں گے وہ ممبرشپ ان کی 1 سال تک ویلڈ رہے گی۔ اب میں اس کا نقش لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کالوں کا سسٹم شروع کروں گا تاکہ آپ لوگ کالیں لیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر کا یہ ہے نقش۔ اچھا، اس نقش کی چال بھی آپ کے 15 کے نقش کی چال ہے، یعنی کہ 9 خانے والا۔ یہاں پر آ گیا 786۔ اب اس کے جو عدد وہ بنتے ہیں سورہ کوثر کے نقش کی 921 سے شروع ہوتا ہے، 914، ٹھیک ہے، 915۔ اب نقش اتنے ہیں تو پہلے میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو، اور مجھ سے کوئی ایک خانے میں بھی غلطی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کا نقصان ہو۔ 918، 919، 920، 921۔ اب یہ دیکھیں 922 پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے اس نقش کا۔ اچھا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خانے آپ کس طرح بھرتے ہو، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو میں ایک دفعہ اس کو سمجھا دیتا ہوں آسانی کے ساتھ آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے سورہ کوثر کا نقش۔ ہماری ٹرانسمیشن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے کیا؟ اچھا، سورہ کوثر کا نقش ہے یہ۔ اچھا، اس کے نقش جو ترتیب ہے آپ نے خانے وائز لکھنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے لکھنا شروع کر رہے ہیں ایسے سیدھا لکھ لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے۔ اچھا، ہر نقش، کوئی نقش 9 کے خانوں میں آتا ہے، کوئی نقش 16 کے خانوں میں آتا ہے، کوئی نقش مثلث ہوتا ہے، کوئی آپ کے اس میں آتا ہے، تو بہتر طریقہ کار یہ کہ میں آپ کو آسانی سے یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جس کی ترتیب یہ چل رہا ہی نہیں چل رہا۔ پہلے نقش بنانے کا طریقہ سمجھ لیں کہ نقش ہم بنائیں گے کیسے۔ اب یہ اصل میں نقش کہلاتا ہے 15 کا نقش، آئی بات سمجھ میں، یہ نقش کہلاتا ہے 15 کا نقش۔ اب اس نقش
کی بیس یعنی کہ اس نقش کی جو بنیاد ہے، اس کے جو خانے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سورہ کوثر کا نقش بھرتے ہیں۔ اب سورہ کوثر کا جو نقش شروع ہے وہ 914 سے شروع ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جن لوگوں نے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوگی ان کو بھرنے میں بہت آسانی ہوگی ہے، اور جو اس نقش کے بارے میں نہیں جانتے تو ان کو یہ بھرنے میں پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب بیس سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ 15 کے نقش چال ہے۔ اچھا، یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں، 1 سے لے کے 9 تک یہ وہ عدد ہیں جو ہماری گنتی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو 9 خانوں کے اندر قید کر دیا۔ اس کی پہلی چال ہم نے رکھی بیچ والے خانے میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اب اس کو جس جگہ سے کیلکولیشن کرو گے عدد 15 آئے گا۔ جیسے اب 9 اور 1 10 5 15، ٹھیک ہے۔ 8 3 8 اور 3 11 11 اور 4 15 اور 6 اور 2 8 8 اور 7 15، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی طرف سے بھی کیلکولیشن کریں گے، یعنی کہ 6 1 8 9 9 پلس 6 15، ٹھیک ہے۔ 7 3 10 10 پلس 5 15، 2 4 6 6 پلس 9 15۔ یعنی کہ اس کو کہیں سے بھی کرو گے نا، یہ اس کا رول ہے۔ یہ خانے میں نے اپنے پاس سے نہیں بنائے، اس کی ترتیب ہے کہ اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کرو گے 15 ہی 15 آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے یہاں سے کیلکولیشن کریں 15 آئے گا، یہاں سے کیلکولیشن کریں 15 آئے گا، اس لیے اس کو 15 کا نقش کہا جاتا ہے۔ اب اس کی چال سے اب 914 سورہ کوثر ہے، 914 یعنی کہ پہلا خانہ آ گیا یہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا خانہ آپ کا یہ آ گیا، تیسرا یہ آ گیا، چوتھا یہ آ گیا، پانچواں چھٹا، اس طریقے سے یہ خانہ بھرا جائے گا۔ اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لینا تو اس کو بھرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو پہلے جو نا یہ خانے بنا لیتے ہیں یا خانے پرنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں عدد بھرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا۔ کیونکہ سب سے پہلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم اس کے نقش بناتے ہیں، خانے بناتے ہیں، یہ جیسے میں نے خانے بنائے، یہ میں نے باکس بنا دیے۔ اب یہ باکس کیا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں تاکہ میں اس کو سمجھا دوں، آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ بیسیکلی اب یہ میں نے لکیریں کھینچی ہیں، اب ان لکیروں کے معنی ہیں، اس کی حقیقت ہے، اس کی اہمیت ہے اس کی کہ جو آپ اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے خانے بنائے، اس کے پرنٹ آؤٹ نکال لیے، اب پورے پرنٹ آؤٹ نکال گئے، اب جلدی جلدی 1 2 3 4 5 6 7 9 لکھ کے نا آپ نے زکوٰۃ ادا کرنے شروع کر دی۔ تو اس سے اوائڈ کریں کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جب آپ خانے خود بناتے ہو نا، اچھا یہ خانے بیسیکلی ہوتے کیا ہیں، یہ اس نقش کی خاص ترتیب کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے 1 لکھا اس خانے میں، تو اس خانے کی جو اہمیت ہوئی، یعنی کہ 1 کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اگر ہم حروف کی جانب سفر کرتے ہیں، یعنی کہ الف کی اگر ہم نومیریکل ویلیو دیکھتے ہیں تو اس کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے 1، یعنی کہ 1۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ یہ خانے کی جو تاثیر ہے الف کے موکلان کا یہ گھر ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں نا کہ یار یہ تو خانے بنے ہوئے اور گنتی لکھی، یہ کیا فائدہ کرے گا، یہ کیا فیض دے گا، اس میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو الف ہے، الف کے جو موکلان ہیں، الف کے جو ماتحت جو ایوان ہیں، جو سرخ جنات ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کا یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، قائم مقام ان کا۔ اب جیسے یہ آ گیا 2، اب یہ 2 کا خانہ ہے، اب یہ 2 کا خانہ جو ہے یہ حروف کے اندر با یعنی کہ بے۔ اب بے کی اگر ہم نومیریکل ویلیو دیکھتے ہیں تو وہ بنتی ہے 2، یعنی کہ یہ خانے جو نا یہ اگر دیکھا جائے تو یہ حروفوں کے قبالات ہیں، یہ حروفوں کے مقام ہیں۔
یہ حرفوں کے گھر ہیں اور ان حرفوں کے جو موکلان ماتحت ہیں ان کی جائے پناہ ہے یہ. اب آپ نے کھانے بنائے نہیں ہیں, آپ اس نے پرنٹ آؤٹ کرا لیا, آپ اس میں دھڑا دھڑ لکھ کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں, چاہے 15 نقش لکھیں, چاہے 45 نقش روز لکھیں, چاہے 9 نقش روز لکھیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, لیکن بنائیں اپنے ہاتھ سے. اسی طریقے سے جب ہم 914, اب 914 کے اگر ہم عدد لیتے ہیں کہ 914 کے عدد کس کے بنتے ہیں, اب اس کو سمجھ لیں. اب یہ کھانے آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس طریقے سے یہ اگر 9 کھانے ہیں نا, تو 9 کے 9 کھانے سمجھ لیں کہ ہر حرف کے جائے پناہ, یعنی کہ قائم مقام اس کا گھر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 914 پر, جو سورہ کوثر کا نقش کی تعداد ہے, یعنی کہ 914. اب 4 کو اگر ہم دیکھتے بنتے ہیں تو یہ بنتی ہے الف با جیم دال. دال کی نومیریکل ویلیو ہے 4, الف کی ہے 1 اور توئیں کی ہے 9, یعنی کہ 4 کا جو عدد ہے یہ دال کی نومیریکل ویلیو ہے. اب الف کی جو ہے اس کا نومیریکل ویلیو ہے 1, توئیں کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ ہے 9, یہ بنتا ہے 914. اب 914 کے جو عدد سورہ کوثر کا نقش بنتا ہے, 914 کا کیسے بنتا ہے, اس کی ہے کیلکولیشن. اب جیسے سورہ کوثر کے اگر ہم حروف کی بات کرتے ہیں تو اس کے 43 حروف بنتے ہیں. اگر ہم اس کے اعداد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اعداد اس کے بنتے ہیں 2754, یعنی کہ 2754. اب اس کی کیلکولیشن ہم ان کے حروفوں کی تعداد کو ملا کر قانون کے جو عدد ہیں ہم اس میں اس کو شمار کر کے ایک خاص ترتیب سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو عدد ہمارا 914 بنتا ہے جو سورہ کوثر میں آتا ہے. میں ابھی ٹائم بہت تیزی سے نکلے گا ورنہ میں نقش کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ سورہ کوثر کا نقش اگر 914 بن رہا ہے تو کیسے بن رہا ہے, سورہ ناس کی اگر 1316 عدد بن رہا ہے تو اس نقش کے عدد کیسے بن رہے ہیں. ہم نے کیا حروفوں کو الگ توڑا ہے, ہم نے حروفوں کی عددوں کو کیلکولیشن کی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو قانون سے, یہ قانون کیا ہے, ہمیں یہ چیز سمجھنے سے پہلے قانون کو بھی سمجھنا پڑے گا. اچھا, اس کے قانون کو سمجھنے سے پہلے ہم نے پہلے قاعدہ بد و یلن سیکھنا پڑے گا, اور یہ سارا کا سارا آپ کے حروفوں پر مشتمل ہے, اور حروفوں کی جو نومیریکل ویلیو ہے, جو اعداد بنتے ہیں, یہ اس کا مجموعہ ہے. اس میں ترتیب ہے, طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے نقش مسلط بنتا ہے, جس کے ذریعے آپ کے 34 کا نقش بنتا ہے, جس کے ذریعے آپ کے 15 کا نقش بنتا ہے, جس کے ذریعے مختلف وہ نقوش بنتے ہیں کہ جن کے 27 گھر ہوتے ہیں, کسی کے 29 گھر ہوتے ہیں, کسی کے 34 گھر ہوتے ہیں, کسی کے 74 گھر ہوتے ہیں. اب ان گھروں سے کیا مراد ہے, جس طرح حرف تہجی میں 28 حروف ہوتے ہیں تو ہر حروف کے اپنی تعداد کے الگ الگ گھر ہیں. ان گھروں کی ترتیب, اس کا علم, اس کی سمجھنا, اس کے قانون, یہ بد و یلن کہلاتا ہے. یہ سارا کا سارا میں نے اپنی بیاض میں تحریر کیا ہوا ہے. اب میں ایک ایک خانے کے اگر عدد کے ساتھ, ایک ایک خانے کے عدد کے ساتھ قانون کو ملا کر اس کو ایک خاص ترتیب سے ڈیوائیڈ کر کے قرآن کی کوئی بھی آیت کا میں نقش آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہوں. آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو وہ طریقہ معلوم ہو جائے. اب جیسے اسماء حسنہ ہے, اب جیسے اسم واجد ہے, جیسے رحمان ہے, جیسے رحیم ہے. اب آپ رحمان کا نقش بنانا چاہتے ہو تو رحمان کا نقش کیسے بناؤ گے, آپ کو ترتیب ہی نہیں پتہ. لیکن انشاءاللہ اب جیسے ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور پورا مہینہ میرا آپ ہی کے لیے, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس قانون کو بھی تھوڑا مختصر سمجھا دوں گا تاکہ آپ کے سمجھ آ جائے کہ کس طرح ہم نے عدد نکالنا ہے, کس طرح ہم نے
کون سی صورت کے نقش کس طرح بنائے جاتے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ اب یہ نقش بنانے کے ساتھ بعض فرشتوں کے نام بھی لکھ دیتے ہیں، یہ تو کلیہ ہے، اب کلیہ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن میں نے پھر تھوڑی سی کوشش کی ہے سمجھانے کی آپ کو، لیکن میں پھر مجبور اس لیے ہو گیا کہ آپ کو بیس نہیں پتہ۔ اگر آپ کو بیس سمجھ میں آتی ہو تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا سمجھنے میں۔ یہ علم ایک ایسا ہے، یہ تاثیر ایک ایسی ہے علم العدد کی کہ اگر آپ کو پتہ ہو نا، آپ کو جس چیز میں دلچسپی ہو، جس میں شوق ہو، اور جب کوئی بتانے والا ہو، سمجھانے والا ہو نا، آپ کو نہ تو وقت کا احساس ہوتا ہے، آپ کو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو، جب بیس سے لوگ ہوں، پہلی کلاس سے لوگ ہوں، تو میں ان کو اگر 7ویں 8ویں 9ویں کا میں چیپٹر پڑھاؤں گا تو پھر کہاں سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے میں بہتر یہ کہ میں اس کو ترتیب سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ سورہ کوثر کا یہ نقش ہے، اور اس نقش کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا تو کہیں اور ہی جا رہا ہے۔ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اب اس نقش کی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں سورہ کوثر کی، تو آپ 10 نقش روزانہ 43 دن تک لکھ لیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس کو نقش لکھ کے پھر آپ اس کے سمندر میں گولیاں بنا کے، آٹے میں گولیاں بنا کے سمندر میں ڈال سکتے ہیں اس کو۔ اور جو بھی نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کوشش یہ کرا کریں کہ اس نقش کو ایک جگہ رکھ کے اس کی آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو سمندر میں ڈال دیا کریں۔ اس کے بعد پھر جب کسی کو عمل نقش دیا کریں تو وہ کام آئے گا۔ اب اس نقش کے فائدے کیا ہوں گے؟ 10 نقش روزانہ لکھنا ہے، 43 دن تک لکھ لیں، 40 دن تک لکھ لیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اس کی ذی الحجہ میں لکھنا چاہیں 10 دنوں میں، تو 10 دنوں میں سب سے کمال کا نقش ہوگا، سب سے کمال کی تاثیر ہوگی اس کی، جو آپ اس کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہو اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص پریشان حال آپ کے پاس آتا ہے، کوئی محتاج شخص آپ کے پاس آتا ہے، کوئی آپ سے چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو، اس کی ہر چیز میں کثرت ہو، یعنی کہ کسی بھی چیز کی کثرت کے لیے آپ یہ نقش کا استعمال کر سکتے ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو اب ہم اپنے نیا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل کا۔ یقیناً اب اگر کسی کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہو، کوئی جاننا چاہتا ہو، تو ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ باقی ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو۔ آپ لوگ جب ممبرشپ لے لو گے ایک دفعہ، اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے رہیں گے، اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ ہلو جی میں سن رہا ہوں، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت، میرا نام امتیاز ہے، میں حکمت کے نور کا کلاس سے اسٹوڈنٹ ہوں۔ حضرت مجھے ویریکوز وین کا پرابلم ہے۔ کس کا پرابلم ہے؟ ویریکوز وین، پیروں میں میری نس پھول رہی ہے حضرت۔ اچھا نسوں کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کوئی میڈیسن لے رہے ہیں، کوئی ٹیسٹ کرایا، کوئی رپورٹس کرائی؟ حضرت وہ سونوگرافی کروائی تھی، اس میں نس کچھ 4 یا 5 mm کی پھول رہی ہے پیر کی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، دکھن ہوتی ہے؟ حضرت بہت درد ہوتا ہے پیروں میں، اور تھوڑا چل بھی رہا ہوں تو بھی درد ہوتا ہے، پیر کا جو پنجہ ہے نا حضرت وہاں پہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کا معدہ کیسا رہتا ہے؟ کھانا صحیح ہضم ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں حضرت برابر ہوتا ہے حضرت۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو قبض تو نہیں رہتا؟ نہیں حضرت نہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر؟ نہیں ایسا کچھ نہیں حضرت۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ وہ نسخہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے کرنا یہ کہ آپ نے ریٹھا سمجھتے ہیں جو اکثر لوگ بالوں میں استعمال کرتی ہیں خواتین؟ ہاں حضرت۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریٹھا لینا ہے، اس کو توڑ کے نا اس کا چھلکا لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 100 گرام آپ نے ریٹھا لینا ہے، 100 گرام آپ نے آمبا ہلدی لینی ہے، ٹھیک ہے، اور 100 گرام آپ نے زنجبیل لینا ہے، یعنی کہ خشک ادرک، ہاں جی حضرت، ٹھیک ہے۔ 100 گرام اس کے اندر آپ نے ملا لینا ہے ازگن ناگوری،
ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں ملائیں اور اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد آپ اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں. ٹھیک ہے. ایک کیپسول آپ نے صبح اور شام کھانا شروع کر دیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے بلڈ کی سرکولیشن کو اپنے اعتدال پہ لے کے آتا ہے اور ہمارے جسم میں جو کمزوری ہوتی ہے یہ اس کو دور کرتا ہے. اچھا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پیروں میں درد ہوتا ہے, ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, ہمیں آسٹرائٹس کا جو مسئلہ ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ نسخہ بالکل اکثیر ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارے جسم میں درد رہنے لگتا ہے, ہمارے پٹھوں میں کھچاؤ رہنے لگتا ہے, ہمارے بلڈ کی سرکولیشن صحیح نہیں ہوتی, تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہترین نسخہ ہے. اب اس نسخے کو آپ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا اور پھر اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا انشاءاللہ تعالی, اور پھر آپ ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان, میں نے بھی کل آپ سے کال کی تھی پر سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا. آپ نے مجھے میرے جو بھائی ہیں انہوں نے جو شراب کی عادت, ہاں تو آپ بالکل نے مجھے بالکل ایک بالکل. عمل بتایا تھا سورہ فاتحہ کا. ٹھیک ہے. ترکیب بتائی تھی آپ نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک آئیں اور 70 مرتبہ پڑھیں, پھر اس کے بعد کمپلیٹ کر دیں. اس طرح سے 3 بار پڑھیں اور کسی چیز پہ دم کر دیں. اس کا اثر بھی ہوا تھا بھائی جان, اور 3-4 مہینے تک جو ہے انہوں نے کچھ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. وہ جیسے کچھ پیتے تھے تو الٹیاں ہو جاتی تھی, ان کے پیٹ میں نہیں ٹکتا تھا. پھر سے جو ہے 3-4 مہینے کے بعد جو ہے پھر سے اسٹارٹ کیا ہے. اب کیا کروں؟ اچھا, اب آپ ایک کام کریں, اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں گی تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی 70 مرتبہ تکرار کرنا ہوگا. اس کے بعد سورت کو مکمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اس کو گڑ میں, جو دیسی گڑ ہوتا ہے نا, اس پہ دم کر لیں, یا کھانڈ سمجھتے ہیں جو میٹھی چینی ہوتی ہے, گڑی کی بنتی ہے, یا اس میں دم کر کے آپ اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی کھلائیں. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بری عادتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کوئی نشے کی حالت میں لگا ہو یا کوئی کسی قسم کا نشہ استعمال کرتا ہو تو وہ نشے کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے اس سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں نے سورۃ قریش کی زکوٰۃ ادا کی تھی 15 شعبان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میرے جسم میں عدت کی گرمی سی بڑھنا شروع ہو گئی, اور آج میں نے یہ لیٹا ہوا تھا, سویا ہوا تھا, تو دیکھا ہوں کمرے میں میری ایک چھپکلی ہے, اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اتنی اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے, وہ ہاتھ نہیں آ رہی, اور جسم میں الجھن سی, بے چینی سی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک کام کریں, سورہ قریش ابھی کتنا پڑھ رہے ہو آپ؟ ابھی میں نے وہ 15 شعبان کو زکوٰۃ ادا کی تھی, روزانہ 70 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. 70 مرتبہ پڑھ لیں دوبارہ. ٹھیک ہے. آپ 70 بار جب پڑھ کے فارغ ہوا کریں, پانی میں دم کر لیں, اور پانی خود بھی پئیں اور پورے کمرے میں گھر میں چھڑک دیں. اصل میں چھپکلی ہونا یا یہ چیز ہونا یہ شیاطینوں کی علامت ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم میاں حضور. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میاں مجھے یہ کہنا تھا کہ جو سٹارٹنگ میں جو آپ نے عمل سکھائے تھے 15 کے نقش, باموکل نقش, ہاں جنات کے نقش, ٹھیک ہے. ماہ رمضان کے ماہ مقدس موقع پہ یہ سب بھی تعلیم کر دیجیے, اس کے طریقہ کار کیسے یوز کرنا ہے. ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا یاد دلایا مجھے کہ میں اب جو لوگ یہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں, ہم نے پورا کر دیا ہے. بالکل بالکل, اب میں اس کے طریقہ کار آپ کو لکھواؤں گا اسی میں. ٹھیک ہے. ہاں سر. ہاں میاں, اور آپ سے میں ویڈیو میں آن لائن بیعت لیا ہوں, آپ ٹھیک ہے. قبول فرمائیں اس مرید کو. اللہ پاک قبول فرمائے. اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بیاض بنا کے ایک ایک چیز نوٹ کرتے رہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب میں ماد اللہ بول رہا ہوں, پشاور.
جی معاذ اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر خیر آپ کی دعا ہے، آپ کی نظر ہے جی حضور۔ فلیط سلیمانی تو میں نے دریا میں ڈال دی، لکھ بھی رہا ہوں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اس کو استعمال کرنا شروع کیا؟ مریضوں کو بھی دے رہا ہوں، بہت مریض مجھے بہت دعا کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے استاد کو دعا کرو، یہ اس نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ بہت ایسے مریض کو میں نے دے دیا کہ میں خود حیران ہوا یہ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ فریدہ سلیمانی کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک بہترین اپنا ہتھیار آپ لوگوں کو دیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور، میں خود حیران ہوں، مجھے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، ہمارے گھر کے مسائل ٹھیک ہو رہے ہیں، کاروبار ٹھیک ہو رہے ہیں، سب بالکل کچھ۔ بالکل بالکل آپ اچھا اس فلیدے کی یہ خاص بات ہے کہ عامل اپنی عقل اپنی فراست کے مطابق بھی اس فلیدے کا استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور فلیدہ سلیمانی ایسا فلیدہ سلیمانی ہے کہ یہ آپ ہر عمل کے ساتھ اس کو چلا سکتے ہو، ہر عمل کے ساتھ، یعنی کہ آپ سورہ قریش کر رہے ہیں، فلیدہ سلیمانی کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ یہ عمل چلا سکتے ہو۔ کوئی سورہ اخلاص کا عامل ہے، وہ سورہ فلیدہ نقش جو ہے، فلیدہ سلیمانی جو نقش ہے وہ اس کو زکوٰۃ ادا کر کے اس کو استعمال کر سکتا ہے مریضوں میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں حضرت۔ آپ میرے سے بات ہوئی تھی 2-3 مہینے پہلے، آپ نے مجھے بتے دانے کے لیے فلیط سلیمانی بتایا تھا، تو میں نے 21 دن کر لیا تھا حضرت، مجھے اور آگے بھی کرنا پڑے گا تو؟ اچھا، اس کو پورے 40 دن کمپلیٹ کریں میری بہن۔ جی جی جی۔ اور حضرت وہ میرے شوہر کے لیے آپ نے بتایا تھا، انہوں نے تو 2-3 دن باندھا، پھر وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگ گئے۔ اچھا، کس طرح باندھا تھا آپ نے؟ ان کے الٹے بازو پہ باندھا تھا؟ جی جی جی، انہوں نے پھر باندھا ہی نہیں حضرت وہ۔ نہیں اب ان کو باندھے نا، آپ ان سے بولیں گے بس فلیدہ سلیمانی لکھ کے اپنے جسم میں مل کے جلا دیں، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اور حضرت یہ سورہ قل اللہ میں ایک تصویر پڑھ سکتی ہوں؟ میری طرف سے اجازت ہے، آپ کو پڑھ سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ جی، سورہ قریش پر میں ایک تصویر پڑھتی ہوں۔ بالکل بالکل آپ پڑھ لیا کریں۔ اب دوسروں کو بھی ٹائم دیں تاکہ میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کال لے سکوں۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو کل سورہ اخلاص کا عمل بتایا، اس کے ذریعے اگر کسی مرد میں نکاح کی بندش ہو تو وہ نقش اور عمل کس طرح کریں؟ نکاح کی بندش ہو؟ ہاں، آدمی کے اوپر رشتے کی، نکاح کی، شادی کی بندش ہو تو؟ مطلب نکاح کی بندش دیکھیں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نکاح باندھا جاتا ہے کہ ان کا نکاح نہ ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ نکاح جب باندھ دیا جاتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ مطلب اس کا نکاح نہ ہو اس چیز؟ اچھا، اس کے کھولنے کے لیے تاکہ یہ نکاح ہو جائے اس کا؟ جی، اچھا سورہ اخلاص کے ذریعے جو آپ نے کل عمل بتایا نقش کی، اس کے ذریعے کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ لیڈیز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا جینٹس کے لیے؟ مطلب کوئی پسند کا معاملہ ہے یا عام معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے عمل کی؟ جنس کا معاملہ ہے، نکاح مطلب شادی جہاں بھی کوئی رشتہ آتا ہے نا ہوتا ہے، پھر نہ ہو جاتی ہے، ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اس طرح کے یعنی کہ ان کا ہو نہیں رہا مطلب کہیں پہ بھی۔ اچھا، ہاں تو ان خواتین کو آپ سورہ اخلاص یہی والی 10 مرتبہ روزانہ پڑھنے کو تعلیم کر دیں۔ نہیں آدمی ہے۔ اچھا ہاں آدمی ہے تو آدمی کو 10 مرتبہ پڑھنے کو تعلیم کر دیں، جی ٹھیک ہے؟ اور اچھا کل میں نے نقش بنایا تھا سورہ اخلاص والا، اور اس میں یاد ہوگا آپ کو میں نے لکھا تھا فرعون لشکر فرعون دنیل غرق شد، کہ جس میں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ نقش لکھ کے نا ان کو بولو کہ اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے مل کے جلا دیں۔ چہرے پہ مل کے جلا دیں؟ ہاں چہروں پہ اور ہاتھوں پہ مل کے جلا دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جو بندش ہوگی یہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ اچھا، اب جو لوگ ظاہر سی بات ہے وقت ہمارا بہت قریب رہ گیا ہے کیونکہ وقت کا پتہ نہیں لگتا، تو اب جو لوگ رہ گئے ہیں وہ میری ویب سائٹ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com پر پیشنٹ پورٹل آپ کے لیے لائیو کر دیا ہے، اور جو لوگ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ پیشنٹ پورٹل پہ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں
اور ہمارے ساتھ سلسلے کی خدمات کو انجام دینا چاہتے ہیں یا اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سسٹم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کا تعلق آئی ٹی ڈپارٹ سے ہے، کوئی شخص کسی کا تعلق مختلف ڈپارٹ سے ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ جاب کرتا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سلسلے کی خدمت کو انجام دے لے یا شاذلی اسلامک سینٹر کا حصہ بنے، تو آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ وہ لوگ بھی اپنی رجسٹریشن کرا لیں اور اپنے کوئسچن کے اندر اپنا جو آپ کا جو ہنر ہے، جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے یا جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے، جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، آپ اس متعلق اپنی خدمات کو انجام دے سکتے ہیں۔ باقی کوشش یہ کرا کریں کہ ظاہر سی بات ہے نیکی کا کام پھیلانا اور آگے بڑھانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو بھی ٹرانسمیشن ہماری ہوتی ہے، اب مثال کے طور پہ اگر 100 لوگ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اب 100 لوگوں کے اگر موبائل ہیں اور ان موبائلوں کے اندر تقریباً 10 بھی کوئی گروپ بنے ہوئے، دینی گروپ بنے ہوئے، اسلامی گروپ بنے ہوئے، اگر ایک شخص ایک بھی اس گروپ میں سینڈ کر دیتا ہے، شیئر کر دیتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا کام بھی ایسا ہی ہے کہ اس نے نیکی و بھلائی کے کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اگر جتنے لوگ اس سسٹم سے جڑتے چلے جائیں گے اور جتنے لوگ اس نسبت سے ان کی نسبت قائم ہوتی چلی جائے گی اور پھر وہ جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اچھوں سے دوستی کرتے ہو تو اچھے کہلاؤ گے۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے۔ آپ جیسی صحبت اختیار کرتے ہو تو آپ بروز محشر، بروز قیامت آپ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی کہ دنیا میں جن سے محبت رکھتے ہو، آپ کے اعمال دنیا میں جیسے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی روح اسی طرف جاتی ہے کہ جس طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ اگر اس کی رغبت دنیا کی طرف ہو تو دنیا میں بھٹکتی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آخری وقت میں۔ اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں اپنی اولادوں کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں اپنی چاہ ہوتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، تو اس کو وقت نظر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر اس شخص کی محبت اس کے نیک دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر جو اس کی روح پرسکون ہو کے اسی جانب سفر کرتی ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا انتہا اچھی ہو، آپ کا حشر، آپ کی جو اختتام ہو، آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، تو دنیا میں ہی کوشش کرو کہ ان لوگوں سے اپنے رابطے قائم کرو، ان لوگوں سے آپ اپنے سسٹم کو جوڑو کہ جو آپ کو رب سے ملا دے۔ اور یاد رکھنا، سلسلے سے جڑنا ایک نسبت کو قائم کرتا ہے، اور جب آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے تو آپ اپنے مقصد کو پا لیتے ہو۔ اب آپ کی صحبت، اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو اچھی صحبت اختیار کریں، آپ اگر یو کے میں ہیں تو اچھی صحبت اختیار کریں، آپ یو ایس اے میں تو اچھی صحبت کو تلاش کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ادر کنٹریز کی بات کرتے ہیں یا دوسرے کنٹریز کی بات کرتے ہیں، وہاں انسانوں کی صحبت نہیں ملتی، وہاں بزرگوں کی صحبت بہت مشکل سے ملتی ہے، وہاں تو نمازیں پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کو۔ آپ لوگ تو خوش نصیب ہو جو آپ کو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو جہاں اگر ایسے معاملات ہوں کہ جہاں پہ تمہیں اچھی صحبت میسر نہ ہو، تو تم پھر کسی نہ کسی کنیکشن کے ذریعے، کسی سسٹم کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہی بات ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور سلسلے کی فیوزات ہیں، سلسلے کی برکتیں ہیں، سلسلے کی رحمتیں ہیں۔ تو ہمارا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اب انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر دن آپ کے لیے ایک نیا عمل ہو، نیا طریقہ ہو، نیا نقش ہو، تاکہ آپ کی ایک بیاض پوری مکمل ہو جائے۔ اور جب آپ لوگوں کی بیاضیں مکمل ہو جائیں گی
اس کے بعد پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، پھر میں آپ کو اس بیاض کی پوری تحریری طور پر اجازت دوں گا، صرف ان لوگوں کو جو لوگ اپنی بیاضیں بنائیں گے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔